سورۃ القلم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ سورہ نون ہے۔ قلم گواہی دیتا ہے اور جو کچھ لکھنے والے اس سے لکھ رہے ہیں کہ اپنے پروردگار کی عنایت سے تم کوئی دیوانے نہیں ہو، اور تمہارے لیے یقیناً وہ صلہ ہے جس پر کبھی زوال نہ آئے گا، اور تم بڑے اعلیٰ اخلاق پر ہو۔ اس لیے عنقریب تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کس گروہ میں ہے جو فتنے میں پڑا ہوا ہے۔ تمہارا پروردگار ہی بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ کون راہ راست پر ہیں۔ اس لیے تم ان جھٹلانے والوں کی کسی بات پر کان نہ دھرو۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ تم ذرا نرم پڑو، پھر یہ بھی نرم پڑ جائیں گے۔ ہرگز کان نہ دھرو کسی ایسے شخص کی بات پر جو بہت قسمیں کھانے والا ہے، بے وقت ہے، اشارہ باز ہے، چغلی لیے پھرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، حد سے بڑھ جانے والا ہے، حق مارتا ہے، پتھر دل ہے، اور اس پر مزید یہ کہ بے اصل بھی ہے۔ یہ اس بنا پر ہے کہ اس کے پاس بہت مال ہے اور بیٹے ہیں۔ ہماری آیتیں اسے سنائیے تو کہتا ہے یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں۔ سمجھتا ہے کہ وہ بڑی ناک والا ہے، اس کی یہ سونڈ ہم عنقریب داغ دیں گے۔ ہم نے ان کو اسی طرح امتحان میں ڈالا ہے جس طرح باغ والوں کو امتحان میں ڈالا تھا، جب انہوں نے قسم کھائی کہ وہ اپنے باغ کے پھل صبح سویرے لازماً توڑ لیں گے، اور کسی غریب اور مسکین کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑیں گے۔ پھر وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک پھرنے والا اس پر پھر گیا، اور ان کا وہ لہلہاتا ہوا باغ اس طرح ہو کر رہ گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو۔ چنانچہ صبح ہوئی تو وہ ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ پھل توڑنے ہیں تو چلو سویرے اپنے کھیت پر پہنچو۔ پھر چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے تھے کہ دیکھنا آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں آنے نہ پائے۔ وہ بڑے جوش میں نکلے، اس خیال میں کہ سب ان کی دسترس میں ہے، مگر جب باغ کو دیکھا تو بولے ہم ضرور راستہ بھول گئے۔ نہیں، بلکہ محروم ہو کر رہ گئے۔ ان میں جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم اپنے پروردگار کی تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ وہ پکار اٹھے کہ پاک ہے ہمارا پروردگار، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، بولے ہائے ہماری بدبختی، ہم ہی سرکشی میں مبتلا رہے۔ بعید نہیں کہ ہمارا رب اس کی جگہ اس سے بہتر باغ ہمیں عطا فرما دے۔ ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ لوگو، اس طرح آئے گا عذاب، اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ کاش یہ لوگ اس کو جانتے۔ ان کے لیے جو اس عذاب سے ڈرنے والے ہیں، ان کے پروردگار کے پاس البتہ راحت کے باغ ہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ نہیں ہوگا، تو کیا ہم اپنے فرما بردار بندوں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیسا حکم لگاتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو کہ وہاں تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تم پسند کرو گے؟ کیا تمہارے لیے ہم پر کوئی قسمیں ہیں جو قیامت تک چلی جائیں گی کہ تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تم حکم لگاؤ گے؟ ان سے پوچھو کہ ان میں سے کون اس کا ذمہ لیتا ہے؟ کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے کوئی شریک ہیں جو اس کا ذمہ لیں گے؟ تو لائیں اپنے ان شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں۔ یہ اس دن کو یاد رکھیں جب بڑی ہلچل پڑے گی، اور یہ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے۔ ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ یہ ظالم، ان کی کمر تختہ ہو گئی۔ یہ اس وقت بھی سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جب یہ بھلے چنگے تھے۔ سو اب مجھے اور ان کو جو اس کلام کو جھٹلا رہے ہیں چھوڑ دو۔ ہم ان کو وہاں سے بتدریج تباہی کی طرف لا رہے ہیں جہاں سے یہ نہیں جانتے، اور میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں کہ اپنا زور لگا لیں، اس لیے کہ میری تدبیر بڑی محکم ہے۔ یہ سنتے کیوں نہیں؟ کیا تم ان سے کوئی معاوضہ چاہتے ہو کہ یہ اس کے تاوان سے دبے جاتے ہیں؟ یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ آخرت میں بھی یہی سرخرو ہوں گے اور یہ اس کو لکھ رہے ہیں؟ نہیں، کچھ نہیں۔ اس لیے اے پیغمبر، تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو، اور اپنی قوم کے معاملے میں مچھلی والے یونس کی طرح نہ ہو جاؤ
جب اس نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا، اس وقت اگر اس کے پروردگار کی عنایت اس کے شامل حال نہ ہو جاتی تو اپنی اس عجلت کے نتیجے میں مذموم ہو کر وہ اسی چٹیل میدان میں پڑا رہتا جہاں مچھلی نے اسے اگل دیا تھا۔ لیکن وہ پلٹا تو اس کے پروردگار نے اثر نو اس کو برگزیدہ کیا اور اس کو اپنے صالح بندوں میں شامل کر لیا۔ اس لیے صبر کیے رہو۔ یہ منکرین جب تم سے یہ یاد دہانی سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ اپنی نگاہوں کے زور سے تمہیں پھسلا دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے، درحال ہے کہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔